مفتی سلمان، ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا۔ گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے۔ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجا سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو ATS والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث مکتب فکر الگ الگ ہے، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے، یو آر مسلم، یو ہیو ٹوپی اینڈ داڑھی، یو ہیو پگڑی۔ اس کو اس بنیاد پر اریسٹ نہیں کیا ہے کہ تم بریلوی ہو۔ مولانا مفتی عبدالسمیع کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ تم دیوبندی ہو۔ مولانا کلیم الدین صدیقی کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ ندوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں۔ مولانا جرجیز کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ اہل حدیث کے ترجمان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی لیے بین نہیں کیا گیا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ ارے جب کافر اور مشرک آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بھارت کا، پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات ATS سے کہ مفتی صاحب نے اگر کتوں سے تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ 17 بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکال ملتا ہے یہاں مظفر پور بہار کے اندر۔ معصوم بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا جاتا ہے، تو یہ کتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کتوں جیسی صفت ہے۔ اگر انہوں نے بولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بولا ہے۔ ATS والوں ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو۔ آپ کی ہتھکڑی وجے مالیا کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھکڑی میہول چوکسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھکڑی اور دوسرے بال مکناچاریہ کے ہاتھ میں نہیں لگتی جو دیش کے قانون اور سمویدھان کے خلاف بولتے۔ ایک مولانا، ایک ٹوپی اور داڑھی والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہے، جو عاشق رسول ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو سکون کی بات کرتا ہے، ان کا مطلب یہی تھا کہ آج ظلم کا بازار گرم ہے۔ آج ہر طرف دیکھو تو جانوروں کے بالمقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ جانوروں کو پوجتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلواروں سے۔ یہ کتا گری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی بدوان سے پوچھ لیجئے جا کر کے آپ۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو بھائی، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائی بہت سیدھے سادے، لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں نہ وہ شاستر کو نہ مانتے، نہ شاستر کو نہ مانتے، نہ سمویدھان کو مانتے۔ کیسے؟ جسے بھی رام للا کا کیا ہوا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پران پرتشٹھا۔ پران پرتشٹھا ہوا۔ پران پرتشٹھا کا مطلب جب ہوتا ہے جب مندر بن کر تیار ہو جائے، پورا ایک دم، کہیں کوئی جگہ وہ نہ ہو۔ اگر ادھورے مندر میں اگر پران پرتشٹھا کریں گے تو بقول شنکراچاریہ، چاری شنکراچاریہ ہیں، اس مورتی کی پران پرتشٹھا نہیں ہو سکتی۔ پران پرتشٹھا کا مطلب روح کو، آتما کو مورتی میں ڈالنا، پران پرتشٹھا کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو زندہ ہونا چاہیے، تو بابری مسجد میں رام للا کیوں نہیں زندہ ہوئے؟ پران پرتشٹھا ہو گیا تو زندہ نہیں ہے۔ خیر چلیے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، باڈی میں جان کون ڈالتا ہے؟ ایشور ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا ہے۔ ہمارا قرآن میں ہے، حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اللہ
کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے جسم کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ نے اپنی جان ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، انہوں نے پھر سجدے کیے۔ یہ بات سمجھ میں آتی، چونکہ اللہ ہے، انسان کو زندہ کر سکتا ہے، انسان کو روح دے سکتا ہے اور روح نکال بھی سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو، یہاں تو خدا کے باڈی میں جان ڈالے۔ کون؟ مودی جی، جو انسان جان ڈال دے۔ چلیے وہ بھی کم سے کم شنکراچاریہ تو ہونا چاہیے، پروہت تو ہونا چاہیے، نہیں، ایک مودی جی جن کو 10-15 شلوک یاد نہیں ہوگا، میرے خیال سے جن کو پوری گایتری منتر تو یاد ہی ہوگا، وہ تو سب کو یاد رہتا ہے، لیکن اور کوئی ان کو شیو منتر یاد نہیں ہوگا۔ اوم کروناوتارم کرپور گورم کروناوتارم سنسار سارم بھجگندرہارم، یہ پڑھا جاتا ہے۔ جن کو وہ نہیں، وہ پران پرتشٹھا کر رہے ہیں۔ پران پرتشٹھا کے لیے ہم لوگ اگر مسجد کی شروعات کرتے ہیں، مسجد کی ابتدا ہوتی ہے، تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کسی اللہ کے بزرگ کو بلاتے ہیں، اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں، نیک انسان کو بلاتے ہیں، عالم دین کو بلاتے ہیں۔ آئیے ہندو بھائیوں میں عالم دین کون ہے؟ ان کا جو ہوتا ہے شنکراچاریہ ہوتا ہے، پروہت جن کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو شاستر کو جانتا ہے، ایک ایک منتر کو جانتا ہے۔ کیسے بھائی پران پرتشٹھا ہونا چاہیے؟ یہاں تو یہ اتنے بڑے بنے کہ وہ تصویروں میں مشہور ہو رہا ہے نا، مودی جی اتنے بڑے ہیں اور رام للہ جی کے ہاتھ پکڑ کر گھما رہے، چلو ذرا سیر کر کے آؤ۔ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکتے مودی جی، آپ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کے قول و فعل کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑے مہان انسان تھے، مریادہ پرشوتم، ان کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو بہت اچھی باتیں ان کی زندگی کے اندر ملتی ہے، جن کو آج نیست و نابود کر دیا۔ اسی لیے نہ تو اپران پرتشٹھا کے لیے ایک منتر پڑھا جاتا ہے، ہری اوم مہمانو جوترجکتا ماجس، اخیر تک ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہوا، لیکن میرے بھائی اور مسلمانوں، عبرت کا مقام تو ہم لوگوں کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کی مدد وہیں رکی ہوئی ہے کہ مسلمان بٹا ہوا ہے اور مسلمان برے راستے پر چل رہا ہے۔ نہ نماز مسلمان پڑھتا ہے، نہ مسجدیں آباد مسلمان کرتا ہے، اور نہ کوئی لائحہ عمل ہے اپنی زندگی گزارنے کی مسلمانوں کی۔ طبیعت بڑی خوش ہوئی جب پتا چلا کہ 27,800 روپے یہاں کے ینگ جو یووا کلب کے نوجوانوں نے پیش کی، بڑی طبیعت کو خوشی ملی۔ اس ملت اور اس تقدیر کے نقشے کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے، اس دیش کی سسٹم کو، برے سسٹم کو کوئی بدل سکتا ہے، اس قوم کی کوئی بھی عزت اگر دوبارہ کوئی واپس لا سکتا ہے، تو وہ صرف ہمارے جوان ہیں، اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے تو۔ کوئی لایا عمل نہیں ہمارے نوجوانوں کا۔ یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے نا، فروری کی 14 تاریخ کی تیاری ابھی سے ہمارا جوان کر رہا ہو۔ ویلنٹائنز ڈے گفٹ غیر محرموں کے لیے، شریعت کے خلاف کام کرنے میں ہمارے کچھ نوجوان آگے رہتے ہیں۔ ظلم کے خلاف بولنا سیکھو اور اپنے اللہ جس سے راضی ہو وہ کام کرو، 24 گھنٹہ وہ کام کرو، کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولو، ڈرو مت کہ نہیں جناب کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک بڑا اہنکاری انسان ہے، کسی کی اس کو نہیں سنتا ہے فوراً ہاتھ میں ڈال کر جیل میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہر ہٹلر کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر ظالم کا انت ہوتا ہے اور برے طور پر ہوتا ہے۔ فرعون سے بڑے ہیں، قارون سے زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس، نمرود سے بڑی بادشاہت ہے پوری دنیا میں، صداد سے زیادہ طاقتور، ہٹلر سے زیادہ ان کے ہٹلر پتہ ہے ہٹلر اتنا ظالم کیوں تھا؟ جب وہ بولتا تھا تو بہت تیز بولتا تھا، سامنے والا جو بھی رہتا تھا ایک دم بالکل خون گرم، آؤ میدان میں لڑو۔ وہ ہٹلر، پتہ موت کہاں تھی اس کی موت ہوئی تھی بیت الخلاء میں، شوچالے میں مرا تھا، اس کا سر شیٹ کے اندر تھا، جس پہ جو گندی جگہ ہوتی اس جگہ پہ تھا وہ ہٹلر۔
انسانوں کا قاتل کبھی بھی زیادہ دن تک کرسی اقتدار پر ظالم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو بہت بہترین شریعت دے کر بھیجا ہے. ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو برا سایہ ہے، جو برا وقت ہے ابھی اس وقت ہم لوگوں کے لیے، یہ کم سے کم ٹل جائے گا آنے والے زمانے میں. لیکن ہم کو اپنا عمل سدھارنا ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے، برے کرتوت کی وجہ سے اس طرح کا کام ہوتا. اور